گلگت بلتستان کی سرزمین ایک طرف اپنے منفرد محلہ وقوع کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، تو دوسری طرف اس کے خوبصورت مناظر، متنوع جنگلات و جنگلی حیات، رنگ برنگ پھول، ادویاتی نباتات اور بلند و بالا کوہسار دنیا بھر سے سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ 3 عظیم پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش بھی گلگت بلتستان کا دارالخلافہ گلگت میں ملتے ہیں۔ دنیا کا بلند میدان دیوسائی اور بام دنیا پر موجود درہ خنجراب ہماری عظمتوں کا نشان ہے۔ ماضی میں چونکہ یہاں پر طبی بنیادوں پر علاج معالجے کی سہولیات نہیں تھیں، یہاں کے لوگ امراض اور بیماریوں کی صورت میں لوک علاج کا سہارا لیتے تھے۔ یوں لوک علاج سے وابستہ افراد ماضی میں بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ٹونے ٹوٹکوں کے علاوہ بیماریوں کا زیادہ تر علاج مقامی طور پر دستیاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا تھا۔ جوں جوں طب کے شعبے میں ترقی ہوتی گئی، لوگوں نے لوک علاج اور نباتاتی دواؤں کا استعمال تقریباً چھوڑ دیا۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ادویاتی نباتات کی اہمیت اور اس حوالے سے معلومات کی کمی کا شدت سے احساس پیدا ہوا، اور یہی احساس ناظرین کرام اس دستاویزی فلم کی تیاری کا سبب بنا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس کوشش سے نہ صرف ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوگا، بلکہ دوسرے ماحولیاتی ترقی کے منصوبوں سے وابستہ صاحب نظر اصحاب بھی اس مثال کو مشعل راہ بنا کر وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں موجود جڑی بوٹیوں اور دوسری ادویاتی نباتات کے متعلق ایسی معلومات عام لوگوں تک پہنچانے کی نہ صرف کوشش کریں گے، بلکہ قدرتی وسائل کے تحفظ کا شعور بھی اجاگر کریں گے۔ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ ان وسائل میں ایک بہت ہی اہم جو وسیلہ ہے وہ ہے جہاں کے ایرومیٹک اور میڈیسنل پلانٹس۔ اگر ہم گلگت بلتستان کے علاقے استور کو میڈیسنل پلانٹس کا ہب کہیں تو بے-جانا ہوگا۔ یہ میڈیسنل پلانٹس نہ صرف استور میں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے ضلعوں میں موجود ہیں۔ فارسٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اس کوشش میں ہے کہ ان قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کے وہاں کی مقامی کمیونٹیز کی زندگیوں کو آسان کر لیں۔ ایک طرف زندگیاں آسان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں پہ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان وسائل کو ہم سسٹینیبل انداز میں آگے لے کے چلیں۔ اس میں مختلف قسم کے اویئرنیس کے پروگرامز ہم کمیونٹیز کے ساتھ کر لیتے ہیں، ان کو ٹریننگز دے دینا اور ان میڈیسنل اور ایرومیٹک پلانٹس کے استعمال کے بارے میں بھی عام لوگوں کو بتانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ یہاں پہ ایک طرف لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا، وہیں پہ فارسٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر مزید نئی جہتیں لانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ بلینی اسے پرون داد مال جو دو ٹن جنگل جو رونی جو بلین والا استعمال تھا کھے او سمبنس کے گا بیماری بلین ہن ازوگا موجود ہن تے نگا ہن مشوگا اسوتے نگا او بلین ہن پہلا لمبرر اسے بڑی دوائی انے اسے دیہات مجا انے نمونیہ مشاری شنا زبان مشاری تون اردوار رسٹ نمونیہ سنن مشاری قائد نمبر 1 بلین اسوگا تھل پہاڑر بین بوشی فنر۔ بوشی فنر یہ پودا ہمالیہ اور قراقرم کے انتہائی بلند علاقوں میں گلیشیئرز کے ساتھ اگتا ہے۔ اس کے تنے کا قد 5 سے 15 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے روئیں دار بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جس کا راسی حصہ گنبد نما ہوتا ہے، جس میں جولائی کے اواخر سے اگست تک چھوٹے چھوٹے بنفشی رنگ کے پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مقامی نام بوشی فنر ہے، اردو میں جوگی بادشاہ اور انگریزی میں فن کمال کہتے ہیں۔ مقامی طور پر یہ پودا طاقت کے ادویات میں استعمال ہوتا ہے، علاوہ ازیں نمونیا اور کھانسی، سانس کی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
گاؤ زبان. گاؤ زبان کا پودا ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں بلند جگہوں پر اگتا ہے. اسے مقامی زبان میں کا زبان کہتے ہیں، اردو میں گاؤ زبان یا گل گاؤ زبان، جبکہ انگریزی میں ہمالین آرنیبیا کہا جاتا ہے. اس پودے کا تنا تقریباً 80 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جس کے اساس پر باریک روئیں دار لمبوترے نیزہ نما پتے زمین کے سطح کے ساتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تنے کے راس پر پتوں کے بغل سے چھوٹے چھوٹے بنفشی رنگ کے پھول نکل آتے ہیں. اس میں پھولداری کا موسم جولائی میں ہوتا ہے. طبی نقطہ نگاہ سے یہ پودا نہایت اہمیت کا حامل ہے. اسے نمونیا، دمہ، زبان، گلے اور دل کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. طب مشرق میں اس پودے کو شربت گاؤ زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مونگی نمونیا کا اس دوائی مخوت سا سوگی پھونا رکھیں رونگیر اچھا کسلا نمین لاتی کی ہن نیل پھونا رکھیں ادھے بکھری پھری جی رسائی پھونا رکھیں اے بیس والے عموماً گا انو وقتر انو موسم رفھونیں اے والائی اس تو اسو کائت ہے بیس ریسٹن نمونیا کائت ہے ریگا بلین ہیں. مخوتی انتہائی اہمیت کا حامل یہ پودا گلگت بلتستان کے الپائن ریجن میں پتھریلی جگہوں پر پایا جاتا ہے. تنا شاخدار ہوتا ہے جو 10 سینٹی میٹر سے 100 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جس پر سادہ کٹاؤدار پتے متبادل انداز سے ترتیب پاتے ہیں. تنے اور شاخوں کے راس پر جولائی میں نیلے گھنٹی نما پھول لگتے ہیں. پھول اور پتوں کو کالی کھانسی، نمونیا، نزلہ زکام اور بخار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے انگریزی زبان میں لارکسپر اور مقامی زبان میں مخوتی کہا جاتا ہے. زخم حیات. یہ پودا گلگت بلتستان کے تقریباً تمام علاقوں میں پتھریلی جگہوں پر بکثرت پایا جاتا ہے. اس پودے کے پتے موٹے اور قدرے گول ہوتے ہیں جو تنے کے اساس سے گھچوں کی صورت میں نکلتے ہیں. تنا پتوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جس کے راس پر اوائل جولائی میں سفیدی مائل پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں. اس پودے کا مقامی نام سانس پر، اردو میں زخم حیات اور انگریزی میں ہارٹ لیوڈ ورجینیا کہا جاتا ہے. اس کی جڑ زخموں کو منجمد کرنے اور دمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چھکی. نقرئی رنگ کے نیزہ نما پتوں پر مشتمل اس پودے کا نام چھکی ہے، جو گلگت بلتستان کے تمام الپائن ریجن میں چشموں اور ندی نالوں کے اطراف پہ پایا جاتا ہے. اس پودے کا تنا 1 سے 1.5 فٹ تک لمبا ہوتا ہے، جس کے راس پر سفید خوشبودار پھول لگتے ہیں. یہ پودا نسوانی امراض، زچگی کے دوران پیدا ہونے والے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھولوں کو خوشبو کے لیے گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے. بلتستان میں یہ پودا ہمالیہ کے سلسلوں خصوصاً استور میں برزل کے مقام پر پایا جاتا ہے. یہ قد کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے. پتے زمین کے سطح کے ساتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے درمیان سے ڈنڈی نکلتی ہے، جس پر ہلکے پیلے یا نیلے بنفشی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول نکل آتے ہیں. اسے مقامی طور پر کڑو کہتے ہیں، جبکہ اردو میں کٹکی اور انگریزی نام کوڈ انڈین ہے. اس پودے کا جڑ طبی نقطہ نگاہ سے بہت اہمیت کے حامل ہے. اسے جگر کے امراض، دمہ، سانس،
ذیابیطس اور نظام ہضم کے بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی طور پر اس پودے کو جھروچونٹل کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا اردو نام ریوند ہے، انگریزی میں رباب کہلاتا ہے، جو ارض شمال کے تمام الپائن ریجن میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے کے پتے قلب نما اور بڑے ہوتے ہیں، جو زمین کے سطح کے ساتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پتوں کے درمیان سے تنا نکلتا ہے، جو 7 سے 15 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے راسے حصے پر پیلے یا بعض اوقات ہلکے سرخ پھول گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں۔ اس پودے پر پھولداری جولائی میں شروع ہوتی ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں کافی گہرائی تک ہوتی ہیں۔ جڑ اندر سے کھوکھلی اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ ان کو بطور خون صاف کرنے اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سالوب پنجہ۔ سالوب پنجہ قدرتی چشموں، ندی نالوں اور گیلی زمین میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تنا 1 سے 2 فٹ تک لمبا ہوتا ہے، جس کے اساس پر لمبے نیزہ نما پتے پائے جاتے ہیں۔ تنے کے راس پر گلابی رنگ کے پھول گچھوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ اس پودے کی جڑ انگشت نما ہوتی ہے۔ اس سے قوت با اور دوسرے طاقت کے ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کی افادیت کے پیش نظر مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی بہت مانگ ہے۔ اس کو مقامی طور پر نر مادہ کہا جاتا ہے، اردو میں سالوب پنجہ اور انگریزی میں مارش اورچڈ کہا جاتا ہے۔ زلفین۔ مقامی زبان میں اس پودے کو زلفین کہا جاتا ہے، انگریزی میں کارڈیلس کہا جاتا ہے۔ یہ پودا گلگت بلتستان کے پہاڑی سلسلوں میں چشموں اور ندی نالوں کے اطراف پتھریلی زمین میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اساس پر ہلکے سفیدی مائل کٹاؤ دار پتے پائے جاتے ہیں، جن کے درمیان سے شاخدار تنے نکلتے ہیں، جو 1 سے 2 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں، جس کے اساس پر زرد رنگ کے پھول جولائی کے مہینے میں لگتے ہیں۔ اس کی جڑیں زیر زمین کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں، جو مرغلہ دار انداز میں ہوتی ہیں۔ ان کو بالوں کو لمبا کرنے، خشکی سکری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شلاکو۔ اس پودے کا تنا 30 سے 60 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ تنا روئیں دار شاخدار ہوتا ہے، جس پر قدرے بیضوی پتے متبادل انداز میں ترتیب پاتے ہیں۔ اس پودے میں جڑ کا نظام بہت مضبوط ہوتا ہے، جو زمین میں کافی گہرائی تک جاتا ہے۔ طبی اور معاشی نقطہ نگاہ سے یہ پودا نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ اردو میں ملیٹھی، انگریزی میں لیکورائس اور مقامی زبان میں شلاکو کہا جاتا ہے۔ ملیٹھی دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں ہزاروں سال سے بطور دوا استعمال ہو رہی ہے۔ مقامی طور پر اسے کھانسی، سینے اور گلے کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتیس۔ یہ پودا دیوسائی کے علاقے میں نم اور گیلی زمین میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تنا 15 سے 90 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے اساس پر کٹاؤ دار بڑے پتے بغیر ڈنڈی کے پائے جاتے ہیں، جبکہ راسی پتے قدرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔
پھول کلاں نما اور سفیدی مائل سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جس پر کالے رنگ کے لکیریں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی جڑیں ٹیوبر کہلاتی ہیں۔ ان کو پیٹ کے جملہ امراض، ٹائیفائڈ اور ذیابیطس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کو مقامی زبان میں بوما کہا جاتا ہے۔ بکتھان، یہ کثیر سالہ جھاڑی نما پودا گلگت بلتستان کے تقریباً تمام علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کا تنہ بھورا یا سفید ہوتا ہے جو 2 سے 10 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ تنہ شاخدار ہوتا ہے جن پر تیز نوکدار کانٹے پائے جاتے ہیں۔ کانٹوں کے بغل سے ہلکے نقرئی رنگ کے قدرے بیضوی لمبے پتے نکلتے ہیں۔ جولائی کے وسط سے اگست تک پھل لگتے ہیں جو تیز زرد یا ہلکے سرخی مائل جامنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ان بیریوں میں کئی اقسام کے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں اس پودے کے پھل کو سورج کے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آج کل اس کے جیم اور جوس بھی بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قدرتی وسائل کے تحفظ کا کام ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ ایسے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ قدرتی وسائل کے تحفظ اور ان کے دانشمندانہ استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر قدرتی وسائل کے تحفظ اور ترقی کے منصوبے یوں ہی جاری رہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس سے ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔